الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ انسان سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اس کے بعد انسان کو اچھے عمل کرنا پڑے گا، نیک عمل کرنا پڑے گا، اچھائیوں کو اپنانا پڑے گا، برائیوں سے اس کو اجتناب کرنا پڑے گا، بچنا پڑے گا، تب اس کے لیے کامیابی مقدر ہے۔ اور اگر انسان اچھے عمل نہیں کر رہا ہے، اچھائیوں کو نہیں پھیلا رہا ہے، اچھی باتوں کو عام نہیں کر رہا ہے، تو اس کی مکمل کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لائے اور اس کے بعد وہ نیک عمل بھی کرے، وہ اللہ کو راضی بھی کرے، اللہ نے جن احکامات کو اس کو پابند بنایا ہے ان احکامات کی پابندی بھی کرے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اپنی سوچ اور عقل کے مطابق بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو جائیں، دنیا ایک نئے رخ پر چلے، دنیا کا نظام بدل جائے، وہ جس قریے میں رہ رہا ہے وہاں کا نظام بدل جائے، وہ جس شہر میں رہ رہا ہے وہاں کا نظام بدل جائے، یعنی سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کے دل، اس کا دل جو ہے کچھ چاہتا ہے، اس کا دماغ وہ انقلاب چاہتا ہے۔ اس تمام کوششیں وہ کرتا ہے، لیکن یہ کرتا ہے، مجلسیں کرتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیوں کامیاب نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان صرف عقل کا استعمال کر رہا ہے۔ جس نے اس کو عقل دی ہے اس کے احکام کی پابندی نہیں کر رہا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے اس کے حکم کی پابندی نہیں کر رہا ہے۔ عقل میں استعمال کرے اور ساتھ ساتھ اپنے خالق اور مالک کی فرما برداری بھی کرے، وہ اپنی عقل کو استعمال کرے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور نظام کو اگر بدلنا چاہ رہا ہے تو وہ دیکھے کہ اللہ نے کیسے بدلنے کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظام کو بدلنے والے ہیں، اللہ ہی بدلتے ہیں، انسان نہیں بدل سکتا۔ تو نظام، عالم نظام کو اگر انسان بدلے اور بدلنا چاہے تو عقل استعمال کرے، عقل کے ساتھ ساتھ وہ دیکھے کہ اللہ نے کن شرائط کی بنیاد پر حالات کو بدلنے کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان عقل بھی استعمال کرے اور عقل کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث پر بھی عمل کرے، اس کو بھی سامنے رکھے، بلکہ پہلے نمبر پر یہ رکھے کہ قرآن و حدیث جو کہہ رہا ہے اس کو کھنگالے، اس کو سوچے، اس کو سمجھے، لوگوں سے سیکھے، علماء کرام سے سیکھے جو جاننے والے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، اس کے بعد پھر عقل کا استعمال کرے اور پھر دنیا کا نظام، قریوں کا نظام، شہروں کا نظام بدلنے کی وہ کوشش کرے۔ اس کے بعد پھر مجلسیں ہوں، میٹنگیں ہوں، تو انشاءاللہ یہ حالات تبدیل ہوں گے، ایک نیا معاشرہ، ایک نئی چیز آئے گی، ایک انقلاب آئے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آخرت میں بھی اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو ایمان لانا ہے اور اس کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے۔
ہم نے ایمان تو لے آئے ہیں، ہم نے اللہ اور اپنے معبود کو معبود سمجھا ہے اور اس کو یہ سمجھا ہے کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، تو لہذا ان باتوں کو ماننے کے بعد اس کو عملی زندگی میں بھی لانا، ان باتوں کو سیکھنے کے بعد اس کو عملی زندگی میں بھی لانا ہے اور عبادت بھی کرنا ہے۔ وہ عبادت کا پابند ہو، عبادت گزار ہو، اور جب عبادت گزار ہوگا، پابند ہوگا، تو اس کی بات میں تاثیر ہوگی، اس کے دل میں تڑپ ہوگی، اس تڑپ کے ذریعے سے اللہ تعالی حالات کو بدلیں گے۔ لیکن اگر انسان تمام کوششیں کرے، تمام میٹنگیں کرے اور لوگوں کو جمع کرے، عقل والے جمع ہوں اور قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، عبادت کو نہ کیا جائے، عبادت سے جی چرایا جائے اور پابندیوں سے، اللہ نے جن چیزوں کی پابندی کی ان سے پیچھے ہٹ کر اور وہ حالات کو بدلنے کی کوشش کرے، نہیں بدل سکتے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ جن چیزوں کو صحابہ نے کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ انہوں کے سامنے بہت حالات تھے، ان کے سامنے بڑے بڑے انقلابات تھے، لہذا ان کی زندگی میں یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کی پابندی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا اور اللہ سے مانگنا اور اس کے حکم کی مکمل پابندی کرنا، اور اس کے بعد پھر عملی میدان میں آئے گا۔ تو عملی میدان میں آنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا تعلق، اللہ سے مضبوط رشتہ، اس کی محبت، اس کے حکم کی پابندی، پھر عملی میدان میں انسان تشریف لائے اور لوگوں کو تیار کرے، ایک قافلہ بنے گا اور اس کے بعد ایک نئی صدی کا آغاز ہوگا، ایک نئے شہر کا آغاز ہوگا، ایک نئے قریے کا آغاز ہوگا، ایک نئی فیملی کا آغاز ہوگا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عقل بھی استعمال کریں اور اللہ کے حکم کی پابندی کریں، اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہت کچھ تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں تاکہ جنت کے مستحق بن سکیں، اور جو انسان جنت میں ایک بار پہنچ گیا تو ہمیشہ اس میں رہے گا، وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔